السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص کا واقعہ بیان کریں گے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر داماد ابوالعاص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ ابوالعاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ ابوالعاص حضرت حالہ کے بیٹے تھے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ابوالعاص کا نکاح اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کے شوہر ابوالعاص مسلمان نہیں ہوئے اور کفر اور شرک پر اڑے رہے اور نہ ہی حضرت زینب کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل و عیال مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام مائکے کو چھوڑ کر اپنے شوہر ابوالعاص کے ساتھ مکہ میں رہنے لگی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے اور پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابوالعاص کفار اور مشرکین کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر داماد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی اور جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص جنگ بدر میں قیدیوں میں گرفتار ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیے کے طور پر ایک ہار بھیجا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہار پر نظر پڑی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی کیونکہ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں اپنا یہ قیمتی ہار دیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ستائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہار کو دیکھ کر بھیگ گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر ارشاد فرمایا، خدیجہ تو میری سب سے اچھی بیوی تھی، انہوں نے میرا تب ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگ مجھ پر پتھر برسایا کرتے تھے
لیکن خدیجہ ہمیشہ مجھے دلاسا دیا کرتی تھی۔ خدیجہ مجھ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ کے رسول غم نہ کرے، اللہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو میری بیٹی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہار واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی اس کے پاس آخری نشانی ہے۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہار بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور اس ہار کو واپس مکہ بھیج دیا اور ابو العاص کو رہا کر دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ان کی بیٹی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دو، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والی ہے۔ پہلی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ شروع میں ہی مسلمان ہو چکی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کسی کافر کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنا جائز نہیں۔ تو ابو العاص رہا ہو کر مدینہ واپس آ گئے، اور وعدے کے مطابق ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ واپس بھیج دیا، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف واپس آ رہی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، تو کفار اور مشرکین کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اونٹ پر سفر کر رہی ہیں، اور کفار اور مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے پاس آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار نے تیر برسائے، اور تیر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے پیر پر جا کر لگا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سے نیچے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے انتقال فرما گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے حد خیال رکھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری چاروں بیٹیوں میں حضرت زینب اس اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے میری راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صبر کرنے والی خاتون تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں بے حد غمگین ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند پیش کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی صاحبزادی کی جنازہ نمازہ پڑھائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔